اب بہت سے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، بہت سے کہتے ہیں رب کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کو جو ہوا اس جسم سے ہوا، باقی جو ولیوں کو ہوتا ہے ان کے اندر جو مخلوقیں ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے وہ سیارے رکھے ہوئے ہیں، اس نے 7 آسمان بنائے، ہر آسمان سے ایک ایک مخلوق پکڑ کے اس تمہارے ڈھانچے میں ڈال دی۔ پتہ نہیں اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو، اپنے قلب کو تیار کرے گا، ملکوت کی تیر سیر کرے گا۔ ہو سکتا ہے جبروت میں جانے کا شوق ہو اور لطیفہ روح کو طاقتور کرے گا، جبروت میں چلے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ لطیفہ اللہ کو طاقتور کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جب کوئی ان مخلوقوں کو تیار کرتا ہے، یہ جو لطیفہ اللہ دماغ میں ہے اس کا ذکر یاہو ہے، یاہو سے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، بالکل فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، آدمی سوچتا ہے وہ اوپر پرواز کر جاتا ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتا ہے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں یہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے، اس وقت اشرف مخلوقات ہے۔ اب جب وہاں پہنچتا ہے بڑی محنت سے بڑی قربانی دے کے پہنچتا ہے نا، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے تیاری میں لگائے، 12 سال تو کم از کم لگتے ہی ہے نا۔ جو لوگ جنگلوں میں چلے گئے نمازیں گھر میں ہی پڑھ سکتے تھے نا، تو جنگلوں میں کیوں گئے؟ ان اپنی مخلوقوں کو تیار کرنے کے لیے گئے۔ پھر جب رب کے حضور پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے، پھر جب اس کے دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ اس کو بولتے ہیں کامل مرشد، اسی کا دیدار مینو لکھ کروڑا، اور اسی مرشد کی بیعت ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور جو بکتے ہیں وہ اسی مرشد کے لیے بکتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہمارے علاقے میں کیا ہم جب جہاں بھی گھومتے ہیں وہاں گدی نشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، سارے مرشد بنے ہوئے ہیں نا۔ اب جو مرشد ہم نے پکڑا ہے وہ تو اللہ کے لیے پکڑا ہے نا، یہ جسم تو اللہ کو نہیں جاتا ہے نا، وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو جاتی ہیں، اس کو ان کو پہنچانا آئے ہی نہیں تو کتنا بڑا مجرم ہے۔ بیعت کا حق صرف ولی کو ہے، جس طرح کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر، ماننے والے بھی کافر، تو کوئی ولی نہیں ہے تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے تو کفر کے نزدیک۔ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اور اس لیے تو ہزاروں لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وہ نایاب چیزیں، وہ نایاب سیارے جن کے ذریعے آدمی کو اللہ تک پہنچتا تھا اللہ نے ان کو پھنسا کے برباد کر دیا۔ وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا، وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ دوسری طرف ہمارا عالم فرقہ آ گیا، ایک طرف تو گدی نشینوں نے اور سجادہ نشینوں نے ہمارے اندر کو برباد کر دیا، اور دوسری طرف عالم فرقہ آ گیا، انہوں نے ہمارے ایمان کو ہی برباد کر دیا، مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ بالکل صحیح۔ عالم کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، ایک عالم ربانی ہے، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جب اس کے اندر منور ہو گیا نا، نور آ گیا نا، تو پھر وہ مقناطیس لگ گیا نا، جس طرح مقناطیس پڑا ہے، چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکتے ہوں اور پکڑتا جاتا ہے نا، کیچ کرتا ہے نا، اللہ کے نام سے۔ اسی طرح جب یہاں نور کا گولا آ جاتا ہے نا، کسی کے بھی نور میں گولا آ جائے، یا عام ہے یا عالم ہے، جب عالم کے دل میں نور کا گولا آ جاتا ہے نا، پھر وہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا نور بھی اندر جاتا ہے نا، تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا بھی نور اندر جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت۔ اب قرآن مجید کو آپ دیکھیں، کہیں بھی نہیں لکھا نماز پڑھ، وہاں یہی لکھا نماز قائم کر۔ وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا نمازیں قائم کرو، نماز پڑھے گا ساری عمر مسلمان ہی رہے گا، نماز قائم کرے گا تو عالم بعمل بنے گا تو مومن بنے گا۔ نماز پڑھنے کیا ہوتا ہے؟ سارے نماز پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو، کتاب پڑھ رہے تھے بند کری ختم ہو گیا نا، اس کو ختم کیوں کرتا ہے؟ قائم کرنا، نماز کو اپنے اندر بسانا، تیرا اندر منور ہوگا، تیرے اندر نماز پر قائم رہے گی نا، اندر ہی نہیں گیا قائم کیا ہے؟ قائم نہیں ہوتا ہے، اللہ نے کہا قائم کرنا ہے، پھر قرآن پڑھا تو اس کا مینو اندر گیا نا۔ ایسے عالم